ان کا منگتا ہوں جو منگتا علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمائی ہے اس اذان سے یہ اذان فجر مراد نہیں ہے بلکہ اس اذان سے وہ اذان مراد ہے کہ جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے اور وہ اذان سحری کے وقت کی اطلاع کے لیے ہوا کرتی ہے. جس طرح آج کل ہمارے یہاں سحری کا وقت شروع ہوتے ہی مساجد سے تلاوت کی اور اعلانات کی آوازیں ہم سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب سحری کا وقت ہوا کرتا تھا اور تہجد کا وقت ہوتا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا اور فجر کا وقت شروع ہوتا تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری اذان دیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ تمہیں اذان بلال دھوکے میں نہ ڈالے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہوتی ہی تہجد یعنی سحری کے وقت کی تھی. تو آج ہمارے یہاں اس چیز کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جب تک اذان ہو رہی ہے اگر خواہش ہے اور بھوک لگے تو کھاتے رہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی شخص فجر کی اذان ہوتے ہوئے کھاتا رہے تو اس کا روزہ سرے سے شروع ہی نہیں ہوا. اسی طرح سائلنٹ بنائے جاتے ہیں تو سائلنٹ کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ سائلنٹ بھی سحری کے وقت اس وقت بنائے جاتے ہیں کہ جب سحری کے وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور یہ بتانے کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائلنٹ کی آواز سنتے ہی کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. اس کے ختم ہونے کا، اس کے رکنے کا، اس کے بند ہونے کا انتظار کرنا یہ اکثر اوقات روزے کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح افطار کا معاملہ بھی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا یہ ضروری ہے لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ افطار کے وقت میں جب تک اذان نہ ہو تب تک افطار شروع نہیں کر سکتے. تو افطار کا تعلق بیسکلی وہ وقت سے ہے، ٹائم سے ہے. اذان ہو یا نہ ہو، اذان افطار کا وقت شروع ہونے کے 1 سے 1.5 منٹ کے بعد دی جاتی ہے اور رمضان میں 1 سے 1.5 منٹ کے بعد احتیاطاً دی جاتی ہے اور عام حالات میں تو جو مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ وقت شروع ہونے کے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد دی جاتی ہے. تو یہ احتیاط ہوتی ہے. ہمارا بھی یہ لازم ہے کہ ہم اذان شروع ہوتے ہی افطار شروع کریں یا جب اعلان ہوتا ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے ہم اس وقت افطار شروع کریں کیونکہ وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ اب ہم روزہ کھول سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز کرنا کہ اذان کے افطار کے وقت میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، اب پھر اس کے بعد بیٹھ کر اذان کا انتظار کریں اور اذان پوری ہو جائے اس کے بعد روزہ کھولیں تو یہ تمام تر چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص افطار میں تاخیر کرے گا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. ایسا ہی وہ شخص کے جو سویا ہوا تھا اور افطار کے وقت میں سوتا ہی رہا تو وہ اس شخص کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے لیکن وہ شخص کے جو جاگ رہا ہے جسے معلوم ہے کہ افطار کا وقت ہے اور پھر وہ اس وقت کو ضائع کر دے گا. یوں ہی روزے کی حالت میں سوال کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے گیمز کھیلنا اور ٹائم پاس کرنا، اس کے لیے کرکٹ کھیلنا یا اور بھی گیم وغیرہ کھیلنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں بھی گیمز کھیلنا شرعی طور پر جائز ہے، وہ گیمز کے جو جائز ہوں لیکن اس میں کچھ لمٹس ہیں، کچھ رولز ہیں اور وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اگر انسان ویسے ہی پریکٹیکلی دیگر ایام میں کھیلتا ہو اور وہ روزے کی حالت میں بھی کھیل رہا ہے تو وہ شرعی طور پر کوئی عذر یا شرعی طور پر کوئی حالت اس میں نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی وقت میں بور ہو رہے ہیں، اب روزے کا ٹائم گزارنے کے لیے کھیل رہے ہیں تو یہ روزے کو مکروہ کر دے گا کیونکہ روزہ ٹائم گزارنے کے لیے نہیں ہے. روزے میں اگر بوریت ہو رہی ہے تو درود پاک پڑھیں. روزے میں اگر کسی قسم کا اگر ایکسٹرا وقت ہے ہمارے پاس تو اسے عبادت میں گزاریں. اس ایکسٹرا وقت کو کھیل کود میں ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے. رمضان کی راتوں میں ہمارے یہاں کرکٹ وغیرہ اور دیگر گیمز کھیلے جاتے ہیں تو شرعی طور پر ان میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر ان پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. بس 2-3 چیزیں خیال رکھنی ضروری ہے اور میں سب سے پہلے کہ اہل علاقہ کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس عبادت کا وقت بھی بچے. ایسا نہ ہو کہ ہم تراویح کے بعد سے شروع ہوں اور سحری تک کھیلتے ہی رہیں، درمیان میں نہ تہجد ہو، نہ نوافل ہو، نہ اور کوئی عبادت ہو. عبادت کا وقت بھی رکھیں، کھیل کود کا وقت بھی رکھیں
تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سارا کا سارا وقت اگر اس چیز میں گزار دیں گے تو پھر رمضان کی برکتوں سے بھی محروم رہیں گے اور بعض اوقات بعض حالات میں روزے کے بھی یہ منافی ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.